بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تو آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ یونس اس کی آیت نمبر 71 سے 74 تک 71 سے 74 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کی ان آیات میں جو ہمارے سامنے مضامین ان آیات میں جو آنے والے ہیں ان میں سب سے پہلے مشرکین کے تکبر کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کا آج ہم انشاءاللہ تذکرہ پڑھیں گے مختصراً انشاءاللہ۔ تو نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے توکل اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی ضمن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی جو ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب کفار جو ہے کفر کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہے، اور اسی طرح مومنوں اور کافروں دونوں کے انجام جو مختلف ہیں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو انبیاء ہیں ان کے حوالے سے مختلف پیغمبروں ان کو بھیجا جانا اس حوالے سے بات کی ہے، اور ہمارے سامنے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسالت جو ہے وہ محدود اور آفاقی دونوں طرح کی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے تمام جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کو ایک محدود جو ہے پیمانے پر اور محدود وقت کے لیے نبی بنایا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے ایک آفاقی رسول آفاقی نبی جو ہیں جن کی رسالت وقت کی قید سے آزاد ہے، اور دنیا جہان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آخر میں حد سے جو بڑھنے والے ہیں ان کے دلوں کی کیفیت کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تو آج سے ہم جس طرح سے ہم نے دیکھا آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ آپ سے اسی طرح روٹین میں ایک سنا بھی جائے گا، تو اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کو کرنے کے آداب جو ہیں ان میں قرآن مجید کو تلاوت کو حق ادا جیسے کیا جائے اس انداز میں پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے کہ لازم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن اس کو اسی طرح سے پڑھا جائے کہ جیسے کہ یہ نازل ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے اسکرین پر یہ جو اسکرین شاٹ لگی ہے اور آج جس سے ہم نے سبق بھی سنا، تو یہ وہ صفحات ہیں کہ قرآن مجید کا یہ وہ نسخہ ہے کہ جس کو ملون مصحف بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں رنگوں کے ذریعے سے ایک مصحف مجود جو ہے تجوید والا صحیفہ وہ عوام کی سہولت کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جن کی زبان جو ہے وہ جو اہل زبان نہیں ہے، جو عربی نہیں ہے، وہ اس کو اچھے سے پڑھ سکیں تجوید کے قوانین اور رول ریگولیشن کے مطابق۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارے سامنے دائیں طرف جو دو یہاں پر ہمارے سامنے کہہ لیں چارٹ کہہ لیں یا اس کا سامنے ایک گائیڈ دی ہوئی ہے کہ جو کلر آئے تو اس کا مطلب اصل میں کیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے آئندہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو جب ہمارے سامنے حروف ایسے آئیں گے کہ جن کا کلر اس طرح مرون کلر کا ہوگا، تو وہاں پر ہم نے مد کرنی ہے، لمبا کھینچنا ہے اس کو، اور 6 حرکات جتنا اس کو لازماً لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح کہیں پر اورنج کلر آئے گا یا جو ریڈش سا ہے تو یہاں پر مد واجب ہے، اور یہ 4 سے 5 حرکات جتنی ہمیں اس کو لمبا کرنا ہی ہے۔ اسی طرح جب یہ لائٹ جو اورنج کلر کا رنگ ہے جیسے تنظرون یہاں پر لکھا ہے لفظ ہمارے سامنے، تو یہاں پر 2 4 یا 6 یہ تینوں ہی جائز ہیں، یا 2 حرکتیں لمبا پڑھ لیا جائے یا 4 حرکتیں یا 6 حرکتیں پڑھا جائے، تو سب جائز ہیں، ان میں سے کوئی ایک چوز کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح مد جو ہے اگر گولڈن کلر کی آتی ہے جیسے لیقومی ہی یا قومی یہاں پر لکھا ہے، تو یہاں پر گولڈن کلر کی جو ہے چھوٹا یا اور چھوٹا ایک الف لکھا ہے، تو یہاں پر مد کرنی ہے، لمبا کرنا ہے، لیکن کتنا؟ صرف 2 حرکتوں کے برابر۔ اور اسی طرح سبز رنگ اگر آتا ہے صفحے میں کہیں پر کسی حرف کے اوپر، تو وہاں پر اخفا کرنا ہے، آواز کو چھپانا ہے، ناک میں لے کے جانا ہے بواقع الغنہ، غنہ کے موقع ہیں یہ جہاں پر غنہ کیا جائے گا، ناک میں سے آواز کو لے جایا جائے گا، اور حرکتان یعنی 2 حرکتوں جتنا ایک وقفہ یا اس کو وقت دیا جائے گا۔ اور اسی طرح کچھ گرے حروف ہمیں ملیں گے، اور وہاں یہ علامت ہے ادغام کی کہ 2 حروف کو مرج کرنا ہے، آپس میں مدغم کرنا ہے۔ اور یا پھر ایسے حروف جو ما لا یلفظ جن کو پڑھا ہی نہیں جاتا، یلفظ جن کو پڑھا نہیں جاتا، ایسے جن کا لفظ ادا نہیں کیا جائے گا، صرف لکھے ہیں ان کو پڑھنا نہیں ہے، ان کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو ان کے ذکر کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ایک نیلا رنگ ہے گاڑھا نیلا، یہ تفخیم الراء
را جہاں پر موٹا پڑھنا ہے یہ اس کی علامت ہے، اور جو ہلکے جو ہے نیلے رنگ کے جو تھوڑا برائٹ نیلا ہے تو یہ علامات ہیں قلقلہ کرنے کی۔ تو انشاءاللہ آگے ہم جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے دوران اس کو عملی طور پر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کی تفاصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ وقت نہیں ہے کہ اس کے اندر تفصیل سے تجوید کے قواعد بتائے جائے، بلکہ صرف اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھا جائے گا۔ اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جب آپ لوگ اگلی دفعہ سنائیں تو اس کو صحیح سے پڑھنا بھی ہے ہم نے تجوید کے ساتھ، اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہم نے سنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان آیات آیت نمبر 71 سے 74 تک کو تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ تو یہاں پر یہ ان آیات کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ صرف چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں، یہ جیسے دیکھیے فَأَجْمِعُوا میں جیم یہ شروع میں آیا تو جیم نیلے رنگ کا ہے تو قلقلہ کریں گے، تو اس کی آواز کو دبانا نہیں ہے، اجمیو ایسا نہیں پڑھنا بلکہ باؤنس کریں، اجمیعو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح شرکا یہ مد آیا اور مد کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر مد کو ہم نے لمبا کرنا ہے، یہ مد پر یہ دیکھیں مرون کلر کی ہے تو اس وجہ سے 6 حرکات جتنا لمبا کیا جائے گا، وَشُرَكَاءَكُمْ تو اس انداز میں۔ اسی طرح جہاں جہاں پر بھی دیکھیے میم تشدید والا تھا یہ سبز ہے تو یہاں پر کیا کرنا ہے، آپ نے غنہ کرنا ہے، تو 2 حرکتوں کے برابر ثم یعنی اس طرح تھوڑی دیر ناک میں آواز جائے گی۔ اسی طرح غم ثم یہ دیکھیں یہ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح جیم جہاں پر آ رہا ہے اجرن اجریہ، اغرقنا قاف یہ قلقلہ کریں گے، اسی طرح نطبعو یہ قلقلہ کیا جائے گا، اور اسی طرح با یہ دیکھیے نیلے رنگ کا ہے تو قابل تو اگر ملا کر پڑھنا ہے تو قابلو، تو قبلو نہیں پڑھنا بلکہ قابلو، تو اس انداز میں قلقلہ کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے ان آیات کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُو اور آپ پڑھیے، آپ تلاوت کیجئے۔ اتلو کا جو لفظ ہے یہ تلاوت کے معنی کے لیے ہے، اور تلاوت کرنا یعنی قرآن مجید کو اس کی تجوید کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، کہاں پر رکنا ہے کہاں پر چلنا ہے، الفاظ کو کیسے ادا کیا جائے گا، یہ سب اس فن کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو یہاں پر اس آیت میں تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، آپ پڑھیے تلاوت کیجیے علیہم ان پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یعنی اگر صرف پڑھنا ہو جس سے مراد اصل میں بعد میں سمجھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک علیحدہ قراء کا لفظ آتا ہے، قرأت کرنا، کہ قرأت کی جائے، پڑھا جائے، تو کسی چیز کو پڑھنا اور تلاوت کرنا اس کے لیے الگ الگ قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کیجئے، نبا، اور اس میں خبریں ہیں، کیا ہے نبا کہتے ہیں ایک ایسی خبر جس کا علم نہ ہو کسی اور کو، تو صرف ایک غیب کی خبر کو ایک نبی کے ذریعے، وحی کے ذریعے سے امت تک، عوام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو نبا خبر نوح علیہ السلام کی، اذ قال جب کہا،
اور قالا یہ ایک فرد کے لیے کہ جب انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، لی قومی ہی، لی لیے، قوم قوم یعنی لوگوں کے، اور ہی اپنی، یعنی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی اے میری قوم، ان اگر کانا ہے، کبورا، کبورا یہ اکبر، ہم بڑا، اللہ اکبر بل ہم لفظ بولتے ہیں، اردو میں بھی کبیر کا لفظ بولا جاتا ہے، تو کابورا یعنی بڑا ہونا، گراں گزرنا، یعنی جب ان کے اوپر یہ بڑا گزرا، گراں گزرا، مشکل ہوا ان کے لیے، ان کو بڑا لگا، علیکم تم پر، ان کا نا اگر ہے کابورا بڑا لگنا یا گراں گزرنا، علیکم تم پر، مقامی میرا کھڑا ہونا، مقام یا قیام کرنا، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، تو اگر میرا کھڑا ہونا تمہیں گراں گزرتا ہے، تمہیں بڑا لگتا ہے، تم پر یہ مشکل بھاری پڑتا ہے، و تذکیری، اور تذکیر، تذکیر کہتے ہیں نصیحت کرنے کو، اور میری نصیحت کرنا اگر تم پر گراں گزرتا ہے، بی آیات اللہ، اور تذکیر کس کے ساتھ کرتے تھے؟ بی ساتھ، آیات آیت کی جمع ہے، اللہ اللہ کی، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، تو فرماتے ہیں فعل اللہ، فا یہ نتیجے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اگر یہ سب کچھ جو پہلے بیان کیا ہوا ہے اگر ایسا ہی ہے تو اللہ، اللہ ہی پر ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ کے لفظ سے پہلے اعلیٰ یعنی حرف جر، اعلیٰ جو ہے ایک حرف جر ہے، عربی میں کوئی 17 حروف جر ہیں، ان میں سے 11 قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ جب حرف جر اسم سے پہلے استعمال ہو جاتا ہے جملہ اسمیہ میں، تو اس میں معنی کے اندر بڑی ایک شدت و تاکید پیدا ہو جاتی ہے، حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے فعل اللہ، اللہ ہی پر ہے، تو یہ جو ہی کا معنی ہے یہ اعلیٰ پہلے لانے کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ ہی اعلیٰ، اگر یہ الٹا ہو، اس کی ترتیب کوئی ڈیفرنٹ ہو، تو اس کے اندر یہ معنی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر فعل اللہ، تو اللہ ہی پر ہے، توکل تو میرا بھروسہ، یعنی یہاں پر تو یہ ماضی کا سے توکل تو میں نے بھروسہ کیا، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، یعنی ہمیشہ سے میرا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے۔ فَأَجْمِعُوا، فا تو لہذا، اجمعوا تو اجمعوا یعنی اکٹھے طے کر لو، تم سب اکٹھے ہو کر جو منصوبہ بنانا ہے وہ طے کر لو، امرکم اپنے معاملے کو، امر حکم معاملے ان کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، کم اپنا، وشرکا اور شریک تمہارے، یعنی وا یہاں پر ما کے معنی میں ہے، یعنی ساتھ، یعنی تم سب اکٹھے ہو کر تم بھی اپنا ایک کوئی جو بھی طے کرنا ہے معاملہ طے کر لو، وشرکاءکم اور تمہارے جو شریک ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر جو طے کرنا ہے کر لو، ثم پھر لا یکن، لا نہیں یا نہ، یکن ہو، امرکم تم سب کا یہ جو معاملہ ہے، علیکم تم پر، غمہ یعنی اس طرح سے اس کے اوپر غور و فکر کر لو کہ وہ غمہ نہ ہو اس کے اندر، اور غمہ کہتے ہیں شبے کو، مبہم بات کو، جس کے اندر کوئی ابہام باقی ہو، کوئی شبہ، شک و شبہ کی بات باقی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی بھی شبہ باقی نہ رہے، یعنی اچھی طرح غور و فکر تم اس کے اندر اپنے سکیم اچھے سے بنا لو، ثم پھر اقدو تو پھر فرمایا نافذ کر دو، قضا یہ قضا فیصلے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اپنا جو معاملہ ہے اس کو پھر نافذ کر لو، اپنے جو فیصلہ جو آپ نے کیا ہے، جو سکیم لڑائی ہے اس کو کر ڈالو، الیہ مجھ پر، ولا اور نہ تنظرون تم سب، نظرہ یہ نظر یعنی کہہ لیں مہلت دینے کو کہتے ہیں، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، فَإِن پھر اگر تولیتم تم سب منہ پھیر لو، ولا یولو یعنی منہ پھیرنا، دوسری طرف منہ کر لینا، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فما سألتکم، فما تو نہیں، سألتو میں نے مانگا، میں نے سوال کیا، یہ اردو میں بھی سوال ہم کرتے ہیں، سألا یہ وہی لفظ ہے، تو کم میں نے سوال کیا، کم تم سب سے، من اجرن کسی اجر کا، یعنی اگر تم منہ پھیر لو تو یعنی میرا کچھ نہیں جاتا ہے، میں نے تم سے کچھ چیز نہیں، کوئی اجر نہیں مانگا ہے، کوئی فیس نہیں مانگی ہے، ان نہیں، اجریہ میرا اجر، اللہ مگر اللہ اللہ پر۔ یہاں پر ایک اور چیز یہ نقطہ نوٹ کر لیں، یہ کیونکہ اب ہم ترجمہ بھی آپ لوگ بھی کیا کریں گے، آپ سنایا بھی کریں گے، تو اس وجہ سے کچھ نکات آپ اپنے زیر غور کر لیں، ان کو نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ ان کا مطلب اصل میں تو اگر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں کا معنی کیوں ہے؟ تو جب بھی ان ہے یا اسی طرح ما ہے یا اسی طرح چند اور لفظ ہیں تو حل ہے، تو ان یہ اگر جملے میں آئیں تو ان کا معنی نہیں ہم کر لیتے ہیں، نفی کے معنی میں، نیگیٹو میننگ میں کر لیتے ہیں، کب؟ جب آگے جملے میں الا آئے، تو یہاں پر بھی دیکھیے ان اجریہ الا آ رہا ہے، تو نہیں ہے میرا اجر الا سوائے یا مگر اللہ اللہ پر، تو اس الا کی وجہ سے ان کا معنی ہم نے نہیں کے معنی میں کیا ہے، نفی کے معنی میں ہم نے لیا ہے۔ وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں، امیرتو یہ پیسو وائس ہے،
فعل مجہول، اور میں حکم دیا گیا ہوں ان کہ اکونا میں ہو جاؤں من المسلمین مسلمانوں میں سے، یعنی فرما برداروں میں سے۔ مسلمان اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ جو فرما بردار ہو، جس کو حکم دیا جائے تو اس حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرے، اس کو مان لے۔ فَكَذَّبُوهُ فاتو یا پھر کذبو ان سب نے جھٹلا دیا، ہو اسے، فا تو نجینا ہم نے نجات دی، نجی میں نجات کا معنی ہے، نہ ہم نے ہو اسے، تو ہم نے نجات دی اسے یعنی نوح علیہ السلام کو بھی، ومن اور جو معہو اس کے ساتھ تھے، فی الفلکی فی میں، اور الفلک فلک کشتی کو کہتے ہیں، فلک میں کشتی میں، وجعلناہم اور ہم نے بنا دیا ان سب کو خلائف، خلائف یعنی خلف، جیسے خلیفہ بھی لفظ بولا جاتا ہے، اور خلف پیچھے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ان کے بعد میں آنے والے، ان کے پیچھے رہ جانے والے، ان کو یعنی جانشین بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر ڈالا، الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے، کذبوا ہم سب نے جھٹلایا، بی ساتھ آیاتنا ہماری آیات کو، فانظر فا پس انظر آپ دیکھیں، کیفا کس طرح سے، کانا ہوا، عاقبہ عاقبہ عاقبت انجام نتیجہ، المنذرین منذرین، اب یہاں پر لفظ غور کر لیجئے، منذرین ایک اور لفظ ہے اور منذرین ایک اور لفظ ہے۔ منذرین ہو تو جو ڈراتا ہے اس کو منذر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امت مسلمہ یا جو دائی حضرات ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں اللہ کے عذابوں سے، اللہ رب العزت کی جو پکڑ سے، اور یہاں پر منذر ہے یعنی جس کو ڈرایا جائے، یعنی ایک ہے ڈرانے والا، وہ منذر ہوا کرتا ہے، ذال کے اگر نیچے زیر ہو تو منذر ہوگا یعنی جو ڈراتا ہے، اور اگر منذر کہا جائے تو اس کا مطلب جس کو ڈرایا جاتا ہے، المنذرین سب ڈرائے جانے والوں کا، یعنی جن کو ڈرایا گیا ہے ان کا انجام پھر دیکھ لیں کہ کیسا ہوا۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجے، مبعوث کیے، مبعوث کرنے کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجے، من بعدہ من سے، بعدی بعد ہی اس کے، یعنی ان نوح علیہ السلام کے بعد، رسولن اور یہ نکرہ کا صیغہ ہے یعنی مطلب کئی رسول، اور نکرہ میں یعنی اسپیسیفائی نہیں کیا تو یہ کامن ناؤن ہے اصل میں، کہ بہت سے رسول، کئی رسول اللہ رب العزت نے ان کے بعد بھیجے، الا قومہم الا طرف، قومی قوم، ہم ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم فا تو جاؤ آئے وہ سب، ہم ان کے پاس، بالبینات یعنی اپنی قوم والوں کے پاس وہ سب آئے، بی ساتھ، البین بین کھولنے کو، واضح کرنے کو، بالکل روشن جو چیز ہوتی ہے بالکل واضح ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو یہ جمع ہے اس کی، بینات کے ساتھ وہ ان کے سامنے آئے، یعنی بینات کیا ہیں؟ روشن ان اللہ کی آیتیں بھی ہیں، اور اسی طرح معجزات بھی ہیں، اور اس طرح اور دیگر نشانیاں ان کے ساتھ وہ نبی ان کے پاس آئے، فما پس نہیں، کانو ہوئے وہ سب ہوئے، لیؤمنو لیے یؤمنو وہ سب ایمان لائیں، یعنی وہ سب ایسے نہ ہوئے کہ وہ سب ایمان لاتے، بیما اس پر جو، کذبو وہ سب جھٹلا چکے تھے، یعنی جس کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا وہ ایسے نہ ہوئے کہ وہ ایمان اب لے آتے، بھی کذبو بھی یعنی جس کو اس کو وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، نتبع طبع کہتے ہیں طباعت کرنا، پرنٹنگ کرنے کو، اسی طرح مہر لگانے کو بھی طبع کہتے ہیں، تو نتبع ہم مہر لگاتے ہیں، علی اوپر، قلوبی قلب کی جمع ہے، دلوں کے اوپر، المعتدین اعتداد کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے بڑھ جانے والوں کے دلوں کے اوپر ہم اسی طرح مہر کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 71 سے 74 تک کی تلاوت تجوید کے ساتھ، اور اسی طرح پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب ہم اس کی تفصیل اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ربط کلام دیکھ لیجئے کہ پچھلی دفعہ ہم نے درس میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر جو مشرکین تھے ان کے شبہات کا ازالہ کیا، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مدلل جواب دیے اور جوابات بیان کیے، اور ان کے یعنی کہہ لیں کہ وہ ان فرمایا کہ جس کی بھی وہ اتباع کرتے ہیں، جس کو بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اصل میں وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو ان کو اپنا شریک ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہے، اللہ نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، تو لہذا جس کو بھی وہ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں اصل میں وہ اللہ کا شریک نہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ تو اصل میں یہ ان کا وہم و گمان ہے، اصل میں ایک ظن ہے جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں، وہ نام ہیں جو انہوں نے خود ہی رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ تو یہ پچھلی دفعہ موضوع چل رہا تھا، تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے آگے اب
کئی انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، خصوصاً 3 انبیاء کے قصے کچھ تفصیل سے اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور ان قصوں کا اس جو ہے دلائل دینے کے بعد ذکر کرنے میں مفسر نے کئی حکمتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انداز بیان جو ہے وہ ایک بعض اوقات بدل دیا جائے تو اس سے بات کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن اور رغبت رہتی ہے، آدمی جو ہے بور نہیں ہوتا ہے، اور ایک نئی بات اس کے اندر آ جاتی ہے، تو نئی بات شروع کرنے سے آدمی کے اندر خوش دلی اور رغبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، انسان غور سے سنتا ہے کہ اب اچھا نیا موضوع آ گیا ہے، موضوع بدلتے چلے جاتے ہیں، اٹریکشن رہتی ہے۔ اسی طرح دوسرا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو ان واقعات کے سننے سے تسلی تاکہ ہو جائے کہ پہلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور اب آپ اگر یہ دین جو ہے اپنے ان مشرکین اور اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ مان بھی جائیں گے اور کچھ نہیں بھی مانیں گے، تو اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ قوموں کی روش ایسی ہی رہی ہے۔ بلکہ ان انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بھی بنائیں کہ ان انبیاء نے کیسی ہمت کے ساتھ کام کیا، کس طرح صبر کیا، کس طرح اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ان کا رہا، تو لہٰذا مومنوں سے بھی وہی جو ہے وہ ایک توقع کی جائے اور ان کو بھی اس طرح سے ایک ٹریننگ مہیا کی جائے، اور اسی طرح کفار کو بھی تنبیہ ہو تاکہ وہ پہلی اور آخری غرق ہونے والی قوموں کے انجام پر غور کرے۔ یہ دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم یہ پہلی قوم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے غرق کیا، اور اسی طرح آخر میں نوح جو فرعون تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور اس کے حوالے سے فرعون جس کو یہ پیغام دیا گیا تو ان کو اللہ رب العزت نے غرق کیا، تو ان کو کیوں غرق کیا گیا، اس میں ان کا انجام ایسا کیوں ہوا، ان کے اندر کیا ایسی خصلتیں تھیں، تو انسان ان کے اوپر غور و فکر کرے اور باز آ جائے۔ اور چوتھی چیز، پھر ان تاریخی قصوں کو کسی قسم کی کمی بیشی کے بغیر ایک امی نبی کا بیان کرنا۔ یہ غور کیجیے نا، آج کی آیات شروع کہاں سے ہو رہی ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، یعنی یہ ایک نبا ہے، یہ ایک ایسی خبر ہے جس کا کسی کو علم ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ایک امی نبی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو کسی مدرسے نہیں گیا ہے، کسی اسکول میں پڑھے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان قصوں کو بغیر کمی بیشی کے بالکل صحیح اور حقیقی انداز میں بیان کرتے ہیں پوری تفاصیل کے ساتھ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کی، اللہ کے نبی کے سچے ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ تو یہ نبوت کی دلیل کے طور پہ بھی یہ آیات پیش کی گئی۔ تو آیت شروع ہوتی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ کے لفظ سے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کے حوالے سے نبا کی بات کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے نبی کا تذکرہ فرمایا کہ جن کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا زمانہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے خبر پتہ چل گئی ہو، کسی نے دیکھا ہو، آ کے بتا دیا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آدم علیہ السلام کے بالکل قریب کے زمانوں میں سے ہے، بہت شروع کا زمانہ ہے۔ کب ہے ایگزیکٹ فگر کسی کو پتہ نہیں ہے، قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ تاریخی انداز میں بتائے کہ جناب اتنے ہزار سال، اندازے ہیں مختلف، تو کئی ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی کئی ہزار سال پہلے کی یہ بات ہے، اور یہ ان زمانوں کی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بنی آدم کی عمریں بہت لمبی لمبی رکھی تھی، اور نوح علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں سے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان کے حوالے سے ان کی لمبی عمروں کا تذکرہ احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بھی ملتا ہے۔ تو قرآن میں ان کا ذکر جو ہے نوح علیہ السلام کا خصوصاً 43 ٹائم 43 دفعہ آیا ہے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب اہل عرب بھی بت پرست تھے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر ایک یہ بھی ربط کلام بنتا ہے، تو کیونکہ عرب کے مشرک وہ بھی مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کرنا کہ جو بت پرست ہو تو بڑا ایک ریلیونس بنتی ہے اور سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ان کے اندر ایک اور جو ہے سملیرٹی اور میچنگ بھی ایک اور بات تھی، وہ یہ کہ ان کے بتوں کے نام بھی تقریباً ان کے بتوں کے ناموں سے ملتے جلتے تھے، اور اسی طرح تعداد بھی غور کر لیں، اور نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، مومنون میں، اور سورہ نوح وغیرہ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا، اور یہاں پر یہ تذکرہ جو ہے کافی مختصر ہے، اور ان کی زندگی کا یہ پہلو زیادہ نمایاں کیا ہے کہ طویل مدت تک اپنی قوم میں رہنے اور ان کے ایمان نہ لانے کے باوجود ان کا اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو چیلنج کیا کہ تم سب مل کر مجھے جو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچا لو۔ تو یہ دیکھیں یہ ایک ایکسٹریم لیول ہوتا ہے کہ ایک طرف اکیلا ایک شخص ہو، چند اس کے ساتھ ساتھی ہوں، اور دوسری طرف اپنے وقت کے تمام جو ہے کفر کو، پورے طاغوت کو، وہ اس کو للکار کر چیلنج کر کے کہا جائے کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، تو میں تو اپنی ہمت کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے میں تو کھڑا ہوں۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے آغاز کیا ہے نوح علیہ السلام کی خبر کے ساتھ،
اور ان کے قول کے سے بات شروع کی کہ جب اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا تمہیں یہ نصیحت کرنا، میرا آپ لوگوں کو یہ سمجھانا اگر آپ کو برا لگتا ہے، آپ کے اوپر سخت گزرتا ہے کہ جناب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور میرا تمہارے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کرنا، اور مقامی کیا ہے، علیکم مقامی یعنی تم پر، کیونکہ ہر نبی اپنی قوم کے اوپر ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے بڑے کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس انداز میں بھی یہ بات ہے. اور دوسرا، جب انسان کسی کے سامنے خطابت اور خطاب کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں آتا ہے تو اونچی جگہ پر بھی کھڑا ہوتا ہے. یہ عملی طور پہ بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی مقام و مرتبے کے اعتبار سے ایسا ہی ہوتا ہے. تو اور اسی طرح نصیحت کی جب بات کی جائے تو اس کو اسی انداز میں کرنا چاہیے، فل اتھارٹی کے ساتھ، اور بالکل اتھارٹی اور نصیحت کے انداز کے ساتھ کیا جائے. یعنی ایسا نہیں کہ تانے مارے جائیں، اور اس انداز میں نہیں کہ لوگوں کو نفرت دلائی جائے، بلکہ قریب لانے کی نصیحت والی کوشش کی جائے. اور نصیحت بھی کیسے؟ من گھڑت قصوں سے نہیں، اپنی سٹوری، اپنی کہانیاں، اور یعنی بنی بنائی باتیں اور اپنی اٹکل پچو وہ نہیں، بلکہ بی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ. یعنی ایک نبی کا بھی مقام و مرتبہ اور ایک طریقہ کار وہ یہ ہے کہ ایک نبی بھی اپنی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک امتیوں کے لیے اور علماء کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب علماء بھی جب دعوت کا کام کریں، علم کی بات کریں، نصیحت کی بات کریں، تو ان کی نصیحت، ان کی دعوت جو ہے وہ کس انداز میں ہو کہ وہ قرآن و سنت سے مزین ہو، اللہ کی باتیں، اللہ کی آیات کو پیش کیا جائے، اپنی کوئی یعنی اپنے پہلو اور اپنے خیالات پیش نہ کیے جائیں، اپنا منہج نہ بیان کیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں اس کو آگے پہنچایا جائے. تو اللہ وہ آگے فرماتے ہیں فعلی اللہ توکلت. تو میں یعنی اس کے مقابلے میں اگر تم نہیں مانتے ہو، تم اگر تکبر سے کام لیتے ہو، کابورا کی بات ہوئی نا، تو اگر تم بڑے بنتے ہو اور تم پر یہ لگتا ہے کہ یار یہ ہمیں کیا باتیں بتانے آ گئے ہیں، تو پھر فعلی اللہ توکلت، تو میں تو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس توکل کے اوپر بعد میں بھی آئیں گے، تو فرمایا آگے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. یہاں پر فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ میں غور کیجئے. ایک تو یہ کہ تم سب اپنا جو بھی کرنا ہے، جو سکیم ہے، جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر جو تم کچھ کر سکتے ہو وہ کر لو، اکٹھے ہو جاؤ، اور امرکم اپنا معاملے کو طے کر لو کہ میرے بارے میں تم کیا کرنا چاہتے ہو. مجھے کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی طرف سے حق پرستوں کو ہمیشہ دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ان کو سخت نتائج بھگتنے کا جو ہے اس کی دھمکی دی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو تم سب نے مل کر کرنا ہے وہ اپنا معاملہ دیکھ لو. اور ساتھ ہی فرمایا وَشُرَكَاءَكُمْ، اور حالانکہ لفظ وا ہے لیکن وا بمعنی مع ہے، یعنی جیسے تم سب اکٹھے ہو اسی طرح جن کو تم شریک بناتے ہو. اب یہ غور کیجئے، ایک تنزیہ انداز بھی ہے اس کے اندر کہ تم سب اکٹھے تو ہو رہے ہو، تم میرے مقابلے میں، ایک نبی کے مقابلے میں، میری حق کی دعوت کے سامنے، لیکن اب بات تو یہ ہے کہ تم اپنے شریکوں کو بھی اکٹھا کرو، جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے اللہ کا، کہ یہ تمہاری جو ہے ان کے سامنے اور ان کی اللہ کے سامنے، اور ان کو تم بڑی کرنی بھرنی والا سمجھتے ہو. اور ان کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی قوم میں یہاں پر اس کی تفصیل نہیں ہے، اور آج اتنی تفصیل کا جو ہے وہ موقع بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن کو شرکا بنایا تھا، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے، یہ 5 بت انہوں نے بنا رکھے تھے. اور یہ ان کی قوم کے اندر ان کے نیک لوگ تھے، ان کے صالح لوگ تھے، کہ جب وہ مر گئے تو اس کے بعد ان لوگوں کو شیطان نے آ کر بڑا کر کے دکھایا کہ یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، اب یہ فوت ہو گئے ہیں تو یہ تمہیں بھول جائیں گے، لہٰذا ان کی قبریں بناؤ. پھر ان کی قبروں کو پکا کروایا، اور ایک جنریشن کے بعد ہر جنریشن میں اس بدعت کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا چلا گیا، تاکہ وہ حتیٰ کہ اس اصل کو بھول جائیں کہ اصل کیا تھی، کہ اصل میں تو ایک رب کی عبادت تھی. اور یہ صالح لوگ تھے، یقیناً تھے، لیکن اس کے بعد اس نے ان کو اس طرف لگا دیا کہ یہ صالح لوگ ہیں، اب ان کے اوپر بت بنا لو ورنہ تم ان کو بھول جاؤ گے، اور پھر تم اپنی مرادیں، اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھو. اور یہ اللہ کے نیک لوگ تھے اور یہ تمہارا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ کروا دیں گے، تم اپنی درخواستیں ان کے سامنے پیش کرو اور یہ تمہارے معاملات کی سفارش آگے اللہ کے سامنے کریں گے، جس کی تفاصیل دیگر مقامات کے اوپر موجود ہیں. تو خیر یہاں پر فرمایا کہ تم اب ان کو بھی بلا لو، وہ جو تمہارے بت ہیں جن کے سامنے تم ساری حاجتیں رکھتے ہو، تو صرف تم نہیں بلکہ میرے سامنے ان بتوں کو بھی لے آؤ، سب مل کے پھر کام کرو نا، پورا الائنس ہونا چاہیے، تو اس کے اندر ان کو بھی لے آؤ. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ. تو یعنی ایک تو یہ کہ سب کی دعوت نوح علیہ السلام نے ایک چیلنجنگ انداز میں دی، اور یہ اصل میں سمجھانے کے لیے بھی تھی، نبی کیونکہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں،
اور بڑا انداز ان کا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوچ میں پڑ جائیں. اور یقیناً جب نوح علیہ السلام نے ایسا اپنے اس قوم کو کہا ہوگا تو اس قوم والوں نے کیا سوچا ہوگا کہ ہم ان کو کس طرح سے بلا سکتے ہیں, یہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے ہیں, یہ تو حرکت ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو بعض اوقات سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے اس انداز میں بات کر کے. تو نوح علیہ السلام نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ پوری قوم کی اور ان کی جہالت سے بنائے ہوئے خداؤں کی ذرہ برابر وقت نہیں سمجھتے, اور ان کا اپنے جو ہے اور ان کا اپنے رب پر اتنا توکل ہے کہ وہ ان کی کسی سازش سے نہیں ڈرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے نوح علیہ السلام نے سب کو صاف چیلنج کیا کہ اگر میرا تم میں رہنا اور نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے اور تم سمجھانے سے سمجھنے پر کسی طرح تیار نہیں ہو, تو اپنے بتوں کے ساتھ مل کر جنہیں تم جہالت اور بے شرمی سے اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہو, میرے خلاف جو سازش میرے قتل یا ایذا کی کر سکتے ہو کر لو. تو سازش مل کر بنا لو. اور ساتھ یہ ایک بات کی کہ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ, کہ اس معاملے میں کوئی غمہ بھی نہ ہو. تو غمہ کہتے ہیں پوشیدگی کے معنی کو, یعنی میرے مار ڈالنے کا جو منصوبہ بناؤ اس پر اچھی طرح غور کر لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تم پر کوئی پوشیدہ نہ رہے. یعنی ایسا نہ ہو یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا, یہ تو بات ہمارے ذہن میں آئی نہیں, یعنی ایسا کچھ نہ رہے, بلکہ اچھی طرح غور و فکر کر لو, کوئی پہلو اس کا ڈھکا چھپا نہ رہے. تو پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو. اور پھر یہ بھی فرما دیا آخر میں وَلَا تُنظِرُونَ, اور تم مجھے مہلت بھی نہ دو. بعض اوقات مہلت دی جاتی نا ایک دوسرے کو کہ اس کے اندر دوبارہ بندہ تیاری کر لے, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے مہلت بھی دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی یہ یہاں سے اس آیت سے نوح علیہ السلام کا اللہ کے اوپر توکل اور اپنے حق ہونے کا, اور اپنے پاس جو دعوت اور جو دین ہے اس کی حق ہونے کی جو ہے وہ یقین کی کیفیت پتہ چلتی. تو ان آیات سے نوح علیہ السلام کی انتہا درجے کی شجاعت بھی پتہ چلتی ہے, اللہ پر کمال توکل بھی پتہ چلتا ہے, مخلوق سے کلی جو استغنا ہے کہ مخلوق سے بالکل بے پرواہ ہے, اور فریضہ رسالت کی نہایت طویل مدت تک بغیر وقفے, یعنی قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے 950 سال ان میں رہے اپنی قوم میں, تو بغیر وقفے یا اکتاہٹ یا تھکاوٹ کے مسلسل ادائیگی اس فریضے کی, اور اس کے دوران آنے والی ہر تکلیف, تانے اور استہزاء اور مذاق کو کمال صبر سے برداشت کیا ہے. تو یہ سب ان آیات سے اور ان جملوں سے ظاہر ہو رہا ہے. تبھی جو ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ ان اولو العزم پیغمبروں کی طرح آپ بھی صبر کریں. تو قرآن مجید میں اس کا ذکر اللہ فرمایا کہ جیسے ان اولو العزم من الرسل نے صبر کیا اس طرح آپ بھی صبر کیجئے. اور نوح علیہ السلام اصل میں ان 5 رسولوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اولو العزم من الرسل کہا ہے, کہ یہ رسولوں میں سب سے زیادہ پختہ ارادے والے اولو العزم پیغمبر تھے. تو یہ نوح علیہ السلام ہیں, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 رسول جو ہیں یہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولو العزم کہا ہے. تو ہمیں تو ان پر پیش آنے والے حالات کی تصور ہی سے پسینہ آ جاتا ہے. یعنی جتنے سخت حالات, 950 سال ایک قوم میں رہ کر محنت کرنا اور قوم کا بار بار اس کو جھٹلانا. یعنی آپ غور کیجئے, اگر ہمیں کسی بندے کو 2 دفعہ 4 دفعہ کہنا پڑ جائے اور اس کے مقابلے میں قوم آپ کو تکلیفیں دے, اور اس یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے ہم لوگ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعوت کے کام کی ہمت دے کہ ہم بھی اس دعوت کے کام میں بالکل اسی انداز میں جیسے ان انبیاء کا ہمارے سامنے ذکر ہو رہا ہے اور آگے مزید آئے گا, تو ہمیں بھی اللہ رب العزت اسی طرح سے ہمت سے اس دعوت کا کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو آگے ہم چلتے ہیں, آیت نمبر 72 ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ, یعنی اگر تم نے منہ پھیر لیا, اگر تم منہ پھیر لو تو میں تو تم سے, یعنی میرا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے, میں تم سے تو کوئی تنخواہ لیتا نہیں ہوں. یعنی اگر تم میری دعوت ٹھکرانے پر اصرار کرو تو میرا کچھ نقصان نہیں جاتا ہے. میں تم سے کوئی تنخواہ تو لیتا نہیں ہوں کہ میری تنخواہ بند ہو جائے گی, میں ڈر جاؤں. تو اس لیے یعنی ایک داعی جو ہے, ایک دعوت دین کا کام کرنے والا, اس کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان جتنا جو ہے, بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ خصوصاً یعنی حکمرانوں کے قریب جتنا عالم ہوتا ہے نا, اتنا مسائل جو ہے نا قریب پیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب وہ ان کو پھر خوش کرنے کے انداز میں اس میں پڑ جاتا ہے. اس کو فکر لاکھ ہوتی ہے کہ میری نوکری نہ چلی جائے. تو اسی لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میں تم سے کوئی اجر تو لیتا نہیں ہوں, کوئی تنخواہ تو لیتا نہیں ہوں, کیونکہ میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی ہے. تمہارے نہ ماننے یا بے رخی کرنے سے میرے ثواب اور مزدوری میں کوئی کمی نہیں ہے. میرا اجر کس کے پاس ہے؟ ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. یعنی میں تو اپنے اجر کی امید اللہ سے کرتا ہوں. اور مجھے کیا حکم ہوا ہے؟ وَأُمِرْتُ, مجھے حکم دیا گیا ہوں میں,
ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اس کا فائدہ اصل میں سراسر صرف تم ہی کو ہے. میرے بلانے کا فائدہ یہ تم ہی کو ہے. تم اپنے فائدے کو اصل میں ٹھکرا رہے ہو، میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہو. اور مجھے جو حکم ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں، یعنی حکم ماننے والوں میں سے. تو مسلمین یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلم کہا ہے، مسلمین میں شمار کیا ہے. تو لہٰذا ہم سب بھی جو ہے اللہ رب العزت کے حکم ماننے والے بن جائیں، ہم بھی مسلمان بن جائیں. اور دوسری بات یہ بھی یہ پتہ چلی کہ تمام انبیاء جو تھے وہ اسلام ہی کی دعوت دینے والے تھے، اور تمام انبیاء کا دین وہ دین اسلام ہی تھا، اور سب مسلمان، سب نبی جو تھے وہ مسلم ہی تھے. تو لہٰذا یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. اسلام کی ابتدا آج سے 1400 سال پہلے نہیں ہوئی ہے. ہاں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا 1400 سال پہلے ضرور ہے، لیکن یہ دین اسلام یہ شروع سے آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہے، اور اس کے انجام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. آگے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ. لیکن اس دعوت کے اوپر اتنا واضح سمجھانے کے باوجود ایک دلیل دی کہ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو تمہارا ہی فائدہ چاہتا ہوں. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کذبوہ، ان کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا. اور اس کی تفصیل یہاں پر ہم ذکر نہیں کریں گے، انشاءاللہ آگے سورہ ہود جب پڑھیں گے تو اس میں تفصیل ذکر ہوگی. آیت نمبر 36 سے 49 تک اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں اس کو تفصیلاً ذکر کیا ہے. تو خیر ان کو جھٹلا دیا گیا، اور اللہ فرماتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، اور ہم نے نجات دے دی ان کو بھی، یعنی نوح علیہ السلام کو بھی، اور جو بھی ان کے ساتھ تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے. خیر ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھے، روایات میں 80 کے قریب ایسے لفظ آتا ہے، یعنی بہت کم تعداد میں 100 کے نیچے لوگ تھے جو ان کے ماننے والے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان سب کو نجات دی، لیکن کیسے؟ فی الفلک کی، یعنی ان کو ایک کشتی میں سوار کرا کر، جس کی تفصیل جیسے ذکر ہوا سورہ ہود میں انشاءاللہ آئے گی. اور اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو خلیفہ بنا دیا، یعنی ان کے بعد دنیا میں وہی بسنے والے رہ گئے. اس کے بعد اس علاقے میں جہاں پر یہ سیلاب آیا، جہاں پر اللہ رب العزت نے بارش کا نزول کیا اور زمین سے پانی نکلا اور کشتی میں یہ لوگ بچ گئے، تو اس کے بعد یہی لوگ تھے صرف بچنے والے، ورنہ وہاں پر کوئی اور بستی پھر باقی نہ بچی. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے شروع میں آدم علیہ السلام سے پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے لوگوں کا سلسلہ بنی آدم کا آغاز ہوا، تو اسی طرح ایک دفعہ دوبارہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ طوفان نوح آتا ہے، تو نوح علیہ السلام کے یہ جو بچے کھوچے لوگ تھے، جو ان کے حواری تھے، ان کے صحابہ تھے، تو پھر بعد میں دنیا کے اندر ان کی اولاد یا ان کے ان صحابہ سے پھر دنیا میں لوگ پھیلتے ہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر تمہیں چاہیے کہ جب ہم نے ان کو غرق کر دیا، کہ جو اتنے تکبر کرنے والے لوگ تھے، جن کی اتنی اتنی لمبی عمریں تھیں. آج تو دیکھیے نا اتنی ریسرچ ہوتی ہے کہ کس طرح سے انسان کو مرنے سے بچایا جائے، عمر کو لمبی کیسے کیا جائے. ان کو تو اللہ نے خود ہی عمریں اتنی لمبی دی تھیں، ہزار ہزار سال لوگوں کی عمر ہوا کرتی تھی. اگر کسی کا کوئی 200-300 سال کا بچہ مر جاتا تو عورت روتی تھی کہ جناب میرا بچہ بچپن میں مر گیا، 200-300 سال عمر والا بچہ. لیکن آج دیکھیے امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہیں. یعنی اتنی کم مدت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تھوڑا سا وقت دیا ہے، امتحان بھی اتنا ہی تھوڑا ہے. ان لوگوں کا دیکھیے امتحان کتنا لمبا تھا. تو خیر اللہ فرماتا ہے کہ ان کا انجام دیکھ لو، اتنی اتنی عمریں پانے کے باوجود کیا وہ ہمیشہ رہے؟ نہیں. اللہ نے ان کو غرق کر دیا، ان کو ختم کر دیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا. اللہ نے یہ فکر نہیں کی ہے کہ جناب ان کی اتنی عمریں ہیں، اتنی طاقتیں ہیں، اتنی دشمنیاں ہیں. نہیں، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب اللہ پکڑنے کو آتا ہے تو کیسے پکڑتا. تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا تھا. جیسے سورہ نوح میں غالباً نوح علیہ السلام نے دعا اس انداز میں کی تھی کہ اللہ ان میں سے کسی ایک دیارہ، ایک گھر کو بھی نہ چھوڑنا. تو اللہ نے کسی ایک گھر کو بھی نہیں چھوڑا، سب برباد ہو کے رہ گئے. تو اس لیے فرمایا فانظر، تو پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ یہ جو ڈرائے گئے تھے، ان لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. کشتی جب بنا رہے تھے تو یہ لوگ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا کہ یہ آپ کشتی کہاں پہ چلائیں گے، اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے. تو لیکن آخر کار جو ہے اس لقمہ اجل بنتے ہیں، غرق ہوتے ہیں. تو ان ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا تمہارے سامنے ہے. تو لہٰذا یہ سامنے کیوں ہے، اللہ کیوں اس کو پیش کر رہا ہے فانظر، تو آپ دیکھیں. تو اس دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم وہاں پر جا کر دیکھیں؟ تو اس میں سائٹ سینگ سے زیادہ اصل میں غور و فکر کی بات کی جا رہی ہے. یعنی آپ دیکھنے کو چاہیں تو جا کر بھی دیکھیں تاکہ اس سے بھی عبرت حاصل ہو. لیکن اصل معنی مقصد کیا ہے؟
فنظر کہ غور و فکر کرو اور عبرت حاصل کرو کہ وہ کیسے تو برباد کر دیے گئے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل ایمان کو تسلی بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے مقام عبرت ہے جو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں کہ انجام جو ہے، جن کو بھی ڈرایا جاتا ہے کہ باز آ جاؤ، تو انجام ان کا کیسا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے، اور بچتے کون ہیں؟ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو ہمیشہ بچا لیتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 ہے آج کی آخری آیت، اس میں اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، کہ یہ پھر نوح علیہ السلام کے بعد پھر رسولوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی پھر یہ کام پھر رکتا نہیں ہے، بلکہ پے در پے اللہ رب العزت ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجتے چلے جاتے ہیں۔ کئی رسول اللہ نے بھیجے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہیں اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے رسولوں کی کہ جن کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور یہ سب نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی پیغمبر ان میں سے آئے ہیں، کتنے ہی رسول اللہ نے بھیجے ہیں، اور کن کی طرف بھیجے ہیں؟ اہم بات اور وہ کیا ہے؟ اِلیٰ قومِہِم، ان کی قوموں کی طرف۔ ان تمام نبیوں کو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں رحمت للعالمین فرما دیا ہے کہ آپ تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو یعنی اس دین کو، اس شریعت کو ثقلان یعنی جن و انس کے لیے دین بنایا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ نہ صرف انسانوں نے بلکہ جنات نے بھی آ کر بیعت کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام قوموں کے لیے اور آخر تک کے لیے نبی ہیں۔ لیکن یہ باقی جو انبیاء گزر گئے جن کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، ان کے نام ذکر نہیں کیے، صرف اشارہ ہے، جن میں ہود علیہ السلام ہیں، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور بہت سے انبیاء جو ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ یہ اِلیٰ قومِہم، یہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے تھے۔ ان میں سے کسی کی بھی رسالت جو تھی بنی انسان کے لیے عام نہیں تھی، بلکہ خاص خاص اقوام کی طرف مبعوث ہوتے رہے، اپنے اپنے وقت کے لیے اور اپنی اپنی قوم کے لیے۔ حتیٰ کہ ایک وقت میں اگر 2 نبی آتے ہیں تو اپنی اپنی قوم کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے اور ادھر ہود علیہ السلام یعنی لوط علیہ السلام ہے، اور دونوں اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہیں۔ تو البتہ نوح علیہ السلام کی بعثت اس میں اختلاف ہے کہ صحیح یہ ہے کہ وہ بھی خاص طور پر اپنی قوم ہی کی طرف مبعوث تھے، یعنی ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اصل اور صحیح زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ وہ بھی اصل میں ایک خاص قوم ہی کی طرف تھے۔ اِلیٰ قومِہم کا لفظ کیونکہ یہاں پر آ گیا، اور اسی طرح مفسر لکھتے ہیں کہ مولانا محمد عبدہ ان کی تحقیق کے مطابق صحیح یہی ہے کہ طوفان سے روئے زمین کے تمام لوگ غرق نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہی کا علاقہ اور انہی کے علاقے کے خاص لوگوں کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، کیونکہ وہ نبی انہی کے لیے بن کے آئے تھے اور جرم صرف انہی کا تھا۔ تو یہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ ان کی رسالت تمام اقوام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک اسی طرح باقی رہے گی۔ اور آگے اللہ فرماتے فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یعنی یہ سب جو انبیاء تھے یہ کسی نہ کسی واضح دلائل کے ساتھ آئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح سے بھیج دیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہر نبی جب آتا ہے تو اس کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ اس لیے آج بھی دیکھیے امت مسلمہ کے اندر بھی ہمیں یعنی اسی سرشت کو، اسی رویے کو اپنانا چاہیے کہ بات ہو تو دلیل کے اوپر ہو، یعنی ایسا نہیں کہ دلیل کے بغیر بات کی جائے، تو اور دلیل جب پیش کی جائے تو اس کو مانا جائے، ورنہ اگر نہیں مانیں گے فما کانوا، تو ورنہ کیا ہے لیؤمنوا بما کذبوا، ورنہ کیا ہے تکذیب ہے، یعنی آپ کے سامنے دلیل پیش کی گئی اور آپ دلیل کو نہیں مانتے ہیں تو یہ دلیل کی تکذیب ہے۔ تو لہٰذا دلائل قرآن و سنت کے ہیں، دلائل ایک ایک آیت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بین ہے، وہ واضح ہے۔ اللہ کے نبی فرما گئے کہ حلال بھی بین ہے اور حرام بھی بین ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دین کو اتنا روشن اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس کے اندر ہر چیز بالکل واضح ہے۔ تو یہ تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے دلائل معجزات کے ساتھ بھیجا، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایسا معجزہ ہے جو قرآن کے نام سے موسوم ہے، یعنی یہ وہ معجزہ ہے، باقیوں کے معجزات آج آپ جانتے نہیں ہیں، صرف پڑھے ہیں ہم نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا جو سانپ بنتا تھا، لیکن کیا دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور یقیناً ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، آج وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ سفید ہوتا تھا ہم نے دیکھا نہیں ہے، آج وہ موجود نہیں ہے۔ یہ اسی طرح باقی انبیاء کے جو معجزات تھے آج موجود نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو بینات میں سے ایک ایسی بین چیز دی ہے جو قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مؤثر جو ہے یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک بین چیز ہے، یہ ایک ایسی آیت ہے، نشانی ہے۔ اس لیے آپ کی امت بھی سب سے زیادہ ہوگی
کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا معجزہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے دے دیا ہے کہ جس سے آج بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، مگر یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں. تو اس کا سبب اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ جب نبی ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کیا. جیسے پچھلی آیت میں کابورا کا لفظ آیا کہ انہوں نے تکبر کیا، اس کے اندر انہوں نے اس کو بڑا سمجھا اور خود بھی تکبر کے اندر آ گئے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور یہ انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا. اور اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے، فرمایا كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، کہ ہم اس طرح سے جو حد سے بڑھنے والوں کے دلوں کے اوپر مہر کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے، اگر ایک لفافہ ہو اور اس کے اندر جو ہے پیغام لکھ کر رکھ دیا جائے، پھر اس کے اوپر اس کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جائے، تالا لگا دیا جائے، تو نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے، نہ ہی باہر آ سکتی ہے. یہ ہے اصل میں مہر لگانا. تو اس انداز میں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے، ان جھٹلانے والوں کے دلوں کے اوپر، کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر ہے کہ اب وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ کسی چیز کو، ان کے اوپر ایک حجاب ہے، ایک پردہ رکھ دیا گیا ہے. جی اذان 1 منٹ ہو لیجیے، بولے. عبداللہ بیٹا ادھر آؤ، اس کو بند کر دو. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا سبب اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جب نبی ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور یہ انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا. ان کے سامنے ایک پردہ اصل میں بن گیا کہ اب نہ وہ ادھر سے ادھر دیکھ سکتے ہیں اور نہ ادھر سے ادھر پیغام آ سکتا ہے. اور وہ یہی سوچتے رہے کہ جسے ہم جھٹلا چکے اب اس پر ایمان کیسے لائیں. یعنی وہاں پر دیکھیے بات اللہ نے کیا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، کہ جسے وہ جھٹلا چکے اب اس کے اوپر ایمان ہم کس طرح لے کر آئیں. تو یہ بعض اوقات انسان کا اپنا تکبر جو ہے یہ راستے میں ایک پردہ اور مہر کا کام بھی دیتا ہے، کہ انسان اس تکبر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اب پہلے تو میں یہ کام کرتا تھا، اگر اب میں بدل گیا تو پھر لوگ تو تانے ماریں گے. تو لوگوں کے تانوں سے بعض اوقات ڈرتا ہوا کوئی شخص جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا ہے. اور اس کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ہر دل عزیز جو ہے کئی ایسے لوگ، یعنی ان کی مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. اللہ کے نبی نے ان کو حق کا پیغام بھی پہنچایا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کہ لوگ کیا کہیں گے، مکہ والے کیا کہیں گے، صرف مکہ والوں کی فکر کرتے ہوئے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، اور نتیجتاً وہ ایمان کی نعمت سے محروم رہے. تو یہ اصل میں انسان کے دل کے اوپر یہ مہر لگنا، یہ حق کے راستے میں یہ جو ہے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے اور حق اس تک پہنچ نہیں پاتا ہے. خیر، اس حوالے سے امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کا ایک مختلف معنی بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کذبوا کا فاعل قوم نوح کو بنایا ہے. یعنی اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ان رسولوں کی قومیں بھی ایسی نہیں تھیں جو اس چیز پر ایمان لاتی ہیں جسے قوم نوح اور پہلے کے لوگ اس سے قبل جھٹلا چکے تھے. یعنی جیسے پہلے کے لوگ، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام اور ان کی آیات کو جھٹلایا، تو بعد میں آنے والے لوگ بھی کوئی نئے نہیں تھے، انوکھے نہیں تھے کہ وہ کچھ اور کرتے، بلکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا. ان کے دلوں پر قوم نوح کی طرح مہر لگ گئی، یعنی وہ بھی انہی کی روش پر وہ قائم رہے، انہی کے طریقہ کار پر وہ بھی چلتے رہے. تو وہ بھی یعنی اسی انداز میں. لیکن مفسر لکھتے ہیں کہ پہلا معنی وہ زیادہ مناسب ہے، اگرچہ یہ بھی درست ہے کہ اس انداز میں معنی کیا جائے کہ اصل میں تو اس سے مراد یعنی جھٹلایا کنہوں تھا، نوح علیہ السلام میں، اور یہ بھی جو ہے انہی کے روش پر چلتے رہے. ایک یہ معنی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب بینات ان کے سامنے پیش کی گئیں تو ان میں سے کوئی بھی اصل میں ایمان نہ لا پایا اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرکار یہ سزا دیتا ہے، یعنی اس کو سزا قرار دیا گیا. یہ جو دلوں کے اوپر مہر لگنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ یہ سوچے کہ جناب میں کیا کروں، اللہ نے ہی میرے دل کے اوپر مہر لگا دی، اب میں کیسے سوچوں، میں ایمان کس طرح لے کر آؤں. تو یہ انسان کے حد سے بڑھنے کی سزا ہے، یہ اس جرم کی سزا ہے کہ جو انسان حد سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے آیات، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی حدیث
وہ پیش کی جائیں، بار بار ہمارے سامنے آئیں اور واضح طور پر بین ہوں، بالکل واضح ہوں، ان کے اندر ہدایت بالکل واضح ہو، اس کے باوجود انسان کہے کہ نہیں، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میرا فلاں جو ہے مسلک ہے، میرا فلاں علاقہ ہے، میں فلاں قبیلے قوم سے ہوں، فلاں ملک سے ہوں، لہٰذا میں تو اس انداز میں اس روایات کے اوپر چلوں گا. تو یہ میرے بھائیوں، یہ وہی معتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کا راستہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ وہ سبب ہے، یہ وہ یعنی ایک جرم ہے معتدین ہونا، حد سے تجاوز کرنا، کہ اللہ کی حدود کو توڑ کر اپنی منمانی کرنا، اپنے ظن کی پیروی کرنا. جیسا کہ پچھلے درس میں بات آئی تھی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اور یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں پر مہر لگا دینا. آئندہ بھی جو یہ روش اختیار کرے گا اسے یہی سزا ملے گی. تو یہ تو اللہ رب العزت کے قوانین ہیں، یعنی یہ پہلوں کے جو قصے اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں. تو یہ قرآن مجید کوئی کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس کی کہانی پڑھی، بہت مزہ آیا، انجوائے کیا، تاریخ کے کچھ صفحات ہمیں پڑھ لیے، پرانی قوم کا کچھ علم ہمیں حاصل ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں، اسم کے اندر جو کچھ بھی ایک ایک لفظ ہے وہ حق ہے، اور حق کا معنی یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے تاکہ امت محمدیہ ان کو اللہ رب العزت پچھلی قوموں کے یہ واقعات سنا کر ان کو جگائے، اور ان کو تسلی بھی ملے اس سے کہ ہاں، حق کے اوپر قائم رہنے والوں کو ہمیشہ اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے، اللہ ہمیشہ ان کو نجات دیتا ہے. ہاں، وقتی طور پر حالات کیسے بھی ہوں، لیکن اگر انسان حد سے بڑھے، اگر انسان اپنے انبیاء، اپنے نبی، اپنے رب کی باتوں کو جھٹلائے، اس کے اوپر عمل نہ کرے، تو پھر رویہ ایک ہی ہے. اللہ کی سنت وہ سخت ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ کار، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اسی طرح جو معتدین ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو کھلا رکھے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو بڑھ دے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے، اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو حق کی بات کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.